یہ زہرہ خاتون ہیں، یہ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کل ہر گھر میں شادی کے موقع پر ایک رسم ہوتی ہے، وہ ہے ہلدی کی رسم۔ مفتی صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں، کیا ہلدی والے فنکشن میں جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گا، یہ سمجھیے گا کہ آج جو ہے دین سے دوری اور غیروں کے کلچروں کو اپنانے کی ایک ایسی ہوا اور فضا چل رہی ہے کہ آج مسلمانوں کی شادی بیاہ میں بے شمار ہندوانہ اور مشرکانہ رواج کو عروج مل رہا ہے، اور وہ مطلب جوش و خروش کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ ان کو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس مسلمانوں کی شادی بیاہ میں ایک رسم نے بڑی جلدی اور بڑی تیزی کے ساتھ جوانی کی دہلیز پر اپنے آپ کو قائم کر لیا ہے، وہ ہے شادی کی رسم ہلدی۔ اور رسم ہلدی کے لیے جو ہے بہت ہی وی آئی پی طریقے اس کا ڈیکوریٹ ہوتا ہے، اور کیا امیر گھرانے، کیا غریب گھرانے، اور کیا مڈل کلاس کے گھرانے، سب لوگ جو ہے شادیوں میں رسم ہلدی کو کرتے ہیں۔ اور رسم ہلدی کا یہ ناصور اس قدر مسلم معاشرے اور سماج میں اپنے پاؤں جما چکا ہے کہ گھر کے سارے افراد، ساری خواتین، سارے بچے، بلکہ رشتہ داروں کے گھرانے تک کی عمر رسیدہ سنجیدہ بچیوں کی اچھی خاصی ٹولی اس پیلے رنگ میں ملبوس نظر آتی ہے۔ سارے لوگوں کے پیلے لباس ہوتے ہیں، ہلدی کلر کے سوٹ ہوتا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی ہے کہ اب مرد بھی اس مخصوص دنوں میں، ہلدی کی رسم والے دن میں، ہلدی والے مخصوص پیلے کپڑے کو پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محرم غیر محرم تو دور، جو ہے عورتوں اور مردوں کی گیدرنگ زور پر ہوتی ہے، جبکہ شادی کے موقع سے دولہا اور دلہن کو مہندی لگانا اور کچھ بغیر کسی التزام کے یہ کر لیا جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ اس رسم کو، یعنی رسم ہلدی کو ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہونا چاہیے، اور یہ تو کیا ہے خاندانی رسمیں ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے شادی ہی تصور نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ آج سے 5 صدی پہلے کوئی بھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ غیروں سے منتقل ہو کر یہ رسم جو ہے مسلمانوں میں آئی ہے، اور ایسی مسلمانوں میں یہ رسم آئی ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بھی پامال کیا جا رہا ہے۔ اب مرد جو زعفرانی اور پیلے کلر کے، یلو کلر کے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس سے تو متعلق بڑی خطرناک حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر زعفران کا اثر دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے فلاں عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہر کتنا دیا؟ انہوں نے 1 گٹھلی کے برابر سونا دیا تھا۔ انہوں نے یہ عرض کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ایسا کرو، ولیمہ کرو، چاہے 1 بکری ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم ہلدی جائز ہے، کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابی کے بدن پر زعفران کی کلر کی خوشبو دیکھی تھی، تو اس لیے اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم ہلدی جائز ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ صحیح حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ مرد کو زعفران لگانے کی ممانعت آئی ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو پیلے کپڑے پہننے سے منع فرمایا ہے،
اور جو حدیث کا حوالہ دیتے ہیں اس حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وہ خوشبو خود نہیں لگائی تھی، بلکہ جو ہے ان کو بیوی سے ملاپ کی وجہ سے وہ لگ گئی تھی، اس لیے اس کو اس حدیث سے ثابت کرنا یہ دراصل منمانی کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے، منمانی کا نام دین نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اس رسم ہلدی میں دلہا دلہن کو ایک خاص نشست پر، خاص چوکی وغیرہ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، ستر پوشی بھی مکمل نہیں ہوتی، محرم اور غیر محرم کے ہاتھوں میں ہلدی رسم کو گانے بجانے اور ڈھولک کے دھن پر جو ہے انجام دیا جاتا ہے، جو کہیں سے بھی اور کسی طرح بھی درست نہیں ہے، بلکہ یہ اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کے مکمل خلاف عمل ہے۔ لہذا ڈھول باجے کی آواز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی قباحت، اللہ کے رسول نے حدیث میں بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ میں جو ہے یہ اس طرح کے ناچنے گانے کے آئٹموں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اور جو ہے گانے کی آواز، ڈھول کی آواز، اس کو شیطان کی آواز میں کہا گیا ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ہلدی اور مہندی عورتوں کو لگائی جاتی ہے، مردوں کو نہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس لیے عورتوں کی مشابہت ہونے کی وجہ سے دلہا کو مہندی یا ہلدی لگانا درست نہیں ہے، اور اس وقت تو اور زیادہ درست نہیں ہے جبکہ یہ مہندی اور ہلدی کسی غیر مسلم قوم کی رسم ہے، شعار ہے، تو اس سے تو بالکل اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم فلیس منا، جو دوسری قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے، ہم میں سے نہیں ہے۔ رسم سے ہٹ کر اگر دلہا خود یا کوئی مرد دلہا کو محض بدن کی صفائی اور رنگ کے نکھار کے لیے ہلدی لگا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آج کل شادی کے موقع پر یہ عمل یعنی ہلدی یا مہندی وغیرہ لگانا، جس کو اوبٹن بھی کہتے ہیں، رسم بن چکا ہے، مرد عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، غیر محرم مرد عورتوں کے ذریعے بڑی بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اس لیے یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کے فنکشن میں شریک ہونا جہاں پر کیا اللہ کے رسول کی تعلیمات کی دھجیاں اڑائے جائیں، جہاں پر جو ہے شریعت کی پامالی کی جائے، جہاں پر گناہ کے مجموعے کو انجام دیا جائے، ایک نہیں کئی گناہ وہاں پر انجام دیے جائیں، وہاں ایسی محفل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو بہنیں، جو مائیں ہمارا دینی مزاج رکھتی ہیں یا ہماری اس ویڈیو سے ان کا دینی مزاج بن چکا ہے یا ان کو اب تک علم نہیں تھا، اب ان کو علم ہو رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ہلدی فنکشن میں جانے سے روک لیں، کیونکہ اگر وہ جائیں گی تو گناہ کی جگہ پر جانے سے اور گناہ کے کام کرنے والوں کو دیکھ کر اس پر راضی رہنا بھی یہ گناہ عظیم ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچا لیں۔